کوئی بڑا سے بڑا طاقتور ہے، کام نکالنے کے لیے وہ دھمکی دیتا، میرا کام نہیں کرو گے تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، زور کا استعمال کرتا، اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور اگر کمزور آدمی ہے تو پیسہ دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے، زور زر لگایا، اس کا کام بن گیا۔ لیکن اللہ سے اگر کام نکالنا ہے، اپنے لیے فلسطین کے لیے دعا کرنی ہے اور وہ دعا قبول ہو جائے تو اللہ کو آپ لالچ نہیں دے سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ رشوت لے گا ہی نہیں، آپ کا خزانہ چھوٹا، اس کا خزانہ بڑا۔ آپ اس کو دھمکی بھی نہیں دے سکتے، وہ بہت پاورفل ہے۔ ایک ہی بات رہ گئی، نہ زور لگا سکتے، نہ زر دے سکتے، ایک ہی راستہ رہ گیا، خدا کے پاؤں پکڑ لیجئے، گڑ گڑائیے، دعا کیجیے، زاری دکھائیے، عاجزی دکھائیے، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ فلسطین کے حق میں دعا کریں گے، خصوصاً جمعہ کے دن اہتمام سے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ سیرت کے حوالے سے پیغام بالکل چھوٹا مختصر سا 3 لائن کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بہت خوبصورت پیغام جلدی نکلے گا۔ فرانس کا انقلاب آیا، 26 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1857 کی جنگ ہوئی، 1 کروڑ لوگ مارے چلے گئے۔ 1955 میں کوریا کی جنگ ہوئی، 15 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1979 میں گلف وار ہوئی، 1 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1914 میں پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، 83 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، کتنے لاکھ کروڑ لوگ مارے گئے؟ 3 کروڑ سے لے کر کے 6.5 کروڑ تک لوگ مارے گئے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں صرف 27 جنگ لڑی ہے۔ 27 جنگ میں لڑنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ اتنے کم لوگ جنگ میں مارے گئے، زندہ رہنے والے لوگ زیادہ، مرنے والے لوگ کم۔ کیوں؟ نبی نے محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ نبی نے مدد دی، تانا نہیں مارا۔ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں۔ جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے، جو پیغام آپ کو دینا ہے، وہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، جہاں تک میں آپ کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ ہو رہا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 17 سال ہے۔ ایک جنگ ہو گئی، 2 قبیلے آپس میں لڑ گئے، 2 خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے، ایک ہی خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے۔ نبی کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد وہ جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی کیوں ہوئی؟ 4 وجہ سے۔ عورتوں پر ستم ہوتا تھا، اس جنگ میں وعدہ کیا گیا عورتوں پر ستم نہیں ہوگا۔ کتے کی طرح عورت کو کھانا دیا جاتا تھا، وعدہ کیا گیا کہ نہیں، عورت کو بھی انسان سمجھا جائے گا، انسان کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ اور اس جنگ میں دوسرا اعلان ہوا، غریبوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، مال تجارت دے کر کے غریبوں کو آگے بڑھایا جائے گا، غریب نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس بات پر اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی۔ تیسرا اعلان ہوا، آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے، ورنہ طاقت ٹوٹ جائے گی، دشمن کو موقع ملے گا۔ اگر باہر سے کوئی دشمن لڑتا ہے تو سب مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبوت کے بعد ایسی خوشی ملی تھی جو خوشی اللہ نے 17 سال میں عطا فرمائی۔ انگریز مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے، اسلام 50 سال میں امریکہ جیسے ملک میں، فرانس جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں کتنی تیزی سے پھیلا، بغیر طاقت کے، بغیر پیسے کے۔ اسلام کتنی تیزی سے پھیلا،
اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے۔ 50 سال میں 235% اسلام پھیلا، 235%۔ اور عیسائیت زور کے نام پر، زر کے نام پر کتنی پھیلی 50 سال میں؟ 47%۔ 47% عیسائیت پھیلی، اسلام 235% پھیلا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 3 وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان کو ترقی ملی، مسلمان کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں چھا گئے، 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ 3 وجہ سے پہنچا۔ مسجد میں نماز آئی، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی، آج اسی مسجد کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسلام پھیلا 3 وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اور مسجد میں سب مل کر کے، امیر اور غریب، چھوٹے بڑے، ایک ساتھ میں متحد ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد آئے، تحفے میں نماز لے کر کے آئے، نماز کے بہانے سے اتحاد دے دی، مسجد عطا کر دی، رحمت براہ راست مسجد پر اترتی ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ ہمارا مضبوط رشتہ اگر مسجد سے رہا، اتحاد اگر باقی رہا، نبی کی شان کو ہم نے باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے کو پڑھنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصی بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے، لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا ہے۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ ہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے۔ جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا ہے کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑتا ہے۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے،
حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے, دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے. یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں, یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے, قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں, قرآن آپ پڑھتے ہیں, تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. کیسے پتہ چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے, اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا, اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو, قرآن شفا ہے, تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے. تم مالدار آدمی ہو, جانور قربان کرو, قربانی اللہ کو بے حد پسند, تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے. وہ بڑا سیانہ تھا, اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے, لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے, وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی, اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے, قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے, دل کے اندر نہیں ہے. دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے. جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے, اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے. یہ دیکھ لیجئے, یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے, لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے. یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا, جیب میں پیسہ نہیں ہے, پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے, یہ موقع بار بار نہیں آتا. گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا, وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے, اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں, اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں, گجراتی سب سے آگے. میں گارنٹی بتا رہا ہوں, آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے. آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا, بخاری کی حدیث ہے. عمر بھی بڑھا دے گا, صحت بھی بڑھا دے گا, روزی بھی بڑھا دے گا. انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ کم دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں ہے.